الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون صدق اللہ العظیم۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اعظم بلاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل یبتلی الرجل بحسب دینہ وقال اذن ان اعظم البلاء اعظم الجزاء۔ معزز و محترم دینی بھائیو بزرگوں، ہو سکتا ہے خواتین اور بہنیں بھی موجود ہو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ رمضان کے ایک جمعہ میں شریک اور جمع ہیں، بلکہ ماہ رمضان کا چوتھا جمعہ، اور ہو سکتا ہے ماہ رمضان کا 5واں جمعہ بھی ہو، 30واں روزہ ماہ رمضان میں ہو آئندہ جمعہ۔ تو ماہ رمضان خود مستقل ایک اجتماع ہے۔ رمضان کی ہر ساعت تعلیم اور تربیت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن جمعہ کا موقع خود ایک مستقل اجتماع ہے، ربانی خدائی اجتماع۔ اب ایک طرح سے اجتماع میں اجتماع ہے یہ، یعنی ڈبل اجتماع۔ رمضان بھی تعلیم اور تربیت کا اجتماع ہے، اور جمعہ بھی تعلیم اور تربیت کا ایک اجتماع ہے پوری امت مسلمہ کے لیے۔ آج کے اس جمعہ کے اجتماع کے موقع سے میں نے مناسب سمجھا خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے، اسلام کا ایک اہم عنوان اور موضوع، تعلیم اور تربیت کا ایک اہم عنوان اور موضوع، صبر کی حقیقت اور اہمیت، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کروں۔ اور ماہ رمضان کے ایک مہینے کے اجتماع سے بھی صبر کی اہمیت اور صبر کا تعلق جڑ جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شعبان کی آخری تاریخ میں آپ نے خطبہ دیا تھا رمضان کے عنوان سے، اور اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تقریباً 15 خصوصیات، 15 صفات یا رمضان کے 15 عنوانات بیان کیے تھے۔ جو 15 خصوصیات، 15 صفات ماہ رمضان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس خطبے میں، تو ان میں سے ایک اہم خصوصیت وہ شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ، یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی گویا کہ رمضان کے اس مہینے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اپنے اندر صبر کا ذخیرہ جمع کرنے کا انتظام کیا، اور ماہ رمضان کو اگر ہم صحیح طور سے استعمال کریں
تو صبر کا ذخیرہ، صبر کی کیفیت اتنی جمع ہو جاتی ہے اور جمع ہو جانی چاہیے جو سال بھر ہمارے لیے کام آ سکے۔ تب صبر کہتے کس کو ہے اور صبر کا تقاضا کیا ہے؟ تو یہ تو ایک وسیع عنوان اور موضوع ہے، لیکن صبر کی حقیقت اور اہمیت کے متعلق کچھ باتیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے میں خود اپنے آپ پر بھی اور آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ لیکن چونکہ صبر کے متعلق کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں، ان غلط فہمیوں کا نکالنا، ان کو دور کرنا، یہ بھی تعلیم اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ صبر کے متعلق عام طور سے ملت میں جو خیال ہے، جو سوچ ہے، کچھ نہیں کرنے کا نام صبر ہے، انتظار کا نام ہے صبر، یعنی انتظار کو کہتے صبر۔ اور واضح طور سے گفتگو میں اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ دعوت کا اہتمام تھا، کسی جگہ پر 500 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا، لیکن لوگ زیادہ تھے تو زیادہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، گویا کہ انتظار کے معنی میں صبر لیتے ہیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام صبر ہے ملت کے نزدیک، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر جس کو کہا گیا وہ یہ کہ سب کچھ لٹا دینے کا نام ہے صبر۔ اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو اور جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، ان تمام صلاحیتوں کے استعمال کا نام ہے صبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد لو صبر اور نماز سے۔ تو کیا انتظار سے مدد لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا بیٹھنے سے مدد لینے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ یا بزدلی سے اور ڈر و خوف سے اللہ نے مدد لینے کا حکم دیا ہے؟ نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبر سے مدد لینے کا حکم دیا ہے، نماز کا تذکرہ بعد میں، لیکن پہلے استعینوا بالصبر، مدد لو، مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ تو نماز سے مدد لینے کے کیا مطلب ہے، وہ ایک الگ عنوان اور موضوع ہے، لیکن صبر سے مدد لینے کا مطلب کیا ہے؟ تو اردو میں 2 لفظ صبر کی ترجمانی کرتے ہیں، اور کاش کے واعظین، مقررین اور مترجمین بھی وہ لفظ لکھ دیتے صبر کے ترجمے میں تو بہتر ہوتا، لیکن صبر کا ترجمہ عام طور سے نہیں کیا گیا، ترجموں میں بھی صبر کا لفظ نقل کیا گیا ہے۔ تفسیروں میں یقیناً کچھ مفسرین نے صبر کی وضاحت کی ہے، لیکن صبر کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، جبکہ کرنا چاہیے تھا اور ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ قرآن میں جس چیز کو صبر کہا گیا، کیا مسلمان وہ مفہوم اور مطلب اپنے ذہن اور دماغوں میں لیتے اور رکھتے ہیں؟ نہیں لیتے، ان پر بھی یہ بات واضح تھی، پھر بھی انہوں نے صبر کا ترجمہ نہیں کرتے ہوئے صرف صبر ہی کا لفظ نقل کیا ہے۔ 2 لفظ صبر کی اردو میں ترجمانی کرتے، میں اردو سے بھی کچھ نہ کچھ تعلق رکھتا ہوں، عربی سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ ہمت اور برداشت، ہمت اور برداشت سے مدد لو، دین اور ایمان کی خاطر اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرو، اس کا نام ہے صبر۔ اور یہ میری خود ساختہ تعریف نہیں ہے، یہ ذہن کی اپج نہیں ہے، جو آیتیں میں نے پڑھی یا اور بھی میں کچھ آیتوں کا تذکرہ کروں گا، جن جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا تذکرہ کیا ہے، وہ تمام مقامات اور تمام جگہ ہمت کا تقاضا اور مطالبہ کرتے ہیں۔
دین اور ایمان کی خاطر جو تکلیفیں پہنچتی ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا تقاضا اور مطالبہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر صبر کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں وہ جنگ کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، میدان جنگ کے حوالے سے صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو میدان جنگ میں کیا انتظار کرتے ہیں لوگ؟ کیا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں لوگ؟ سب کچھ لٹا دیتے ہیں میدان جنگ میں۔ تو میدان جنگ میں چونکہ زیادہ ہمت کی ضرورت پڑتی ہے، زیادہ برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کے حوالے سے، جہاد اور غزوے کے حوالے سے صبر کا ترجمہ زیادہ استعمال کیا ہے۔ حضرت طالوت کے لشکر کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، اور حضرت طالوت وہ ہیں کہ ان کی بادشاہت کا انتخاب اللہ کی طرف سے تھا، اور بنی اسرائیل کی خلافت راشدہ کا دور وہ حضرت طالوت کی بادشاہت سے ہوتا ہے۔ ہماری خلافت راشدہ کا دور تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالتی سے ہو جاتا ہے، لیکن بنی اسرائیل کی جو خلافت ہے، حکومت ہے، اس کا آغاز حضرت طالوت کی حکومت سے ہوتا ہے۔ حضرت داؤد تو اس وقت ان کی فوج میں ایک عام سپاہی تھے، بعد میں جو نبی بنائے گئے، اور حضرت داؤد کے لڑکے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت طالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ تینوں کا زمانہ تقریباً 100 سال پر مشتمل ہے، جس میں بنی اسرائیل کی حکومت دین کے مطابق رہی ہے۔ تو حضرت طالوت جب لشکر لے کر نکلے، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نہر کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا، اور حضرت طالوت نے وہ سنایا تمام لشکریوں کو کہ اللہ تعالیٰ مبتلیکم بنہر، ایک نہر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، فمن شریب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہو، میرے ساتھ وہ نہیں رہ سکے گا، الا غرفۃ منہ، ہاں لیکن جو چلو بھر پانی پیے گا تو اس کے لیے گنجائش رکھی گئی، فشریبوا منہ الا قلیلا منہ۔ لیکن آگے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ زیادہ سپاہیوں نے پانی پی لیا مگر تھوڑوں نے پانی نہیں پیا، تو جنہوں نے پانی پی لیا تب انہوں نے صاف جواب دے دیا حضرت طالوت کو، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اللہ کی مدد و نصرت کن لوگوں کے شامل حال ہوتی اس سے سمجھ سکتے۔ پانی جنہوں نے پیا تو انہوں نے زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، زیادہ ان کو اطمینان ہونا چاہیے تھا کہ پیاس ہماری بجھ گئی، لیکن بے ہمتی ان کے اندر پیدا ہو گئی اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کی وجہ سے، حضرت طالوت کے حکموں کے خلاف ورزی کی وجہ سے، اور انہوں نے کوڑا جواب دے دیا کہ آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ لیکن وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ لیکن جن تھوڑے لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، مفسرین نے ان کی تعداد کے متعلق بات لکھی کہ ان کی تعداد بھی وہی تھی جو جنگ بدر میں اہل ایمان کی تعداد تھی، یعنی 313 کے قریب، وہ ہزاروں میں سے 313 گویا کہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے پانی نہیں پیا تو انہوں نے پانی پینے والوں کو اطمینان بھی دلایا کہ 12 ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا لشکر، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں صبر کا پس منظر کیا ہے؟ ہمت کا پس منظر ہے نا، واللہ مع الصابرین، اللہ یحب الصابرین۔ دو اصطلاح قرآن مجید میں بہت زیادہ جگہ استعمال ہوئی ہے، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کے بغیر نہ اللہ کا ساتھ ہمیں مل سکتا ہے، نہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین یحب الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ بہرحال یہ کہ جب لشکر آگے بڑھا، ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا، یہ صبر کی تعریف میں، صبر کی وضاحت میں میں نے یہ آیت پیش کی کہ صبر کا مفہوم جو قرآن میں اور ہمارے ذہن اور دماغوں میں جو اس کا اطالہ ہو جاتا ہے
جب ان کا سامنا ہوا جالوت اس کے لشکر سے کہ سامنے جالوت کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہتھیاروں سے لیس ہے، تو اس موقع پر حضرت طالوت کے ساتھیوں نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر تو صبر کو ڈال دے۔ کس قسم کا صبر تھا؟ سامنے لشکر ہے، ہتھیاروں سے لیس، اب تیر چلیں گے، تلواریں چلیں گی، بہت سارے زخمی ہوں گے، بہت سارے شہید ہوں گے، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سوار زمین سے گر جائے، اس کی لاش تڑپ رہی ہے لیکن اس کی لاش پر سے وہ آپ کو گھوڑا دوڑانا پڑے گا آپ کو، تو اس منظر کو دیکھنا آسان نہیں ہے، برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے ہمت چاہیے۔ تو گویا کہ اس موقع پر چونکہ ہمت کی زیادہ ضرورت تھی، برداشت کی زیادہ ضرورت تھی، تو حضرت طالوت کے ساتھیوں نے جو دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر تو صبر کو ڈال دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صبر کو ڈال دیا، ہمت کو ڈال دیا، برداشت کو ڈال دیا، اور پھر جو مقابلہ ہوا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کو شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس وقت نبی نہیں تھے، وہ عام سپاہی تھے، اور جالوت جو 1000 کے برابر شمار ہوتا تھا کہ 1000 کا مقابلہ کرنا، جالوت کا مقابلہ کرنا ایک جیسا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بادشاہ تھا تو کتنا حفاظتی انتظام اس کے ساتھ ہوگا، یہ پورے حفاظتی انتظام کو توڑ کر جالوت تک پہنچنا اور پھر اس کو قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ اسی وجہ سے حضرت داؤد کا مقام یہاں سے نمایاں ہوا ہے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو علم حکمت عطا کی، ان کو نبوت بھی عطا کی، بادشاہت عطا کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا۔ تب صبر کا مفہوم واضح ہو گیا۔ دین اور ایمان کی خاطر باطل کے خلاف اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کا نام ہے صبر۔ جو تکلیفیں پہنچتی ہے ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام ہے صبر، اور یہی صبر کی تعریف، یہی صبر کی وضاحت ہمت کی اور برداشت کی حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے میں بھی سورہ یوسف کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورہ یوسف میں 2 مقام پر حضرت یعقوب نے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک موقع وہ جب ان کے 10 بیٹوں نے آ کر کہا کہ ہم یوسف کو لے کر گئے، نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے حضرت یوسف کو ہمارے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور بھیڑیے نے اس کو کھا لیا۔ یہ آ کر اطلاع دی حضرت داؤد اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ تو اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو لفظ اپنی زبان سے استعمال کیا، اس سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ قال بل صورت لکم انفسکم فصبر جمیل، ایک بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے، بنا لی ہے، فصبر جمیل، لیکن صبر ہی بہتر ہے۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بات اتنی آسان نہیں ہے۔ ایک جو چہیتا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک طرح سے بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کی نبوت کی وراثت یہ اسی سے چلنے والی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے چلنے والی ہے آپ کی نبوت کی وراثت، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی سے چلی ہے۔ تو کتنا غم ہوا ہوگا، کتنی تکلیف پہنچی ہوں گی جب 10 بیٹوں نے آ کر کہہ دیا کہ بھیڑیے نے اس کو کھا لیا، اور خون میں رنگا ہوا قمیص بھی پیش کر دیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جس لفظ کا سہارا لے کر اس تکلیف کو کم کیا اور اپنے اندر ہمت پیدا کی، وہ صبر ہی کا ذکر، فصبر جمیل، صبر ہی میرے لیے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام ہے جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ وہ موقع ہیں کہ حضرت
حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے تحت بنیامین کو، جو ان کے بیٹے تھے شہید حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی، غلہ لینے کے لیے پہنچے 10 بھائی مصر، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تو دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ایک تدبیر کے تحت اپنے پاس روک لیا، لیکن جو کچھ صورت بنی تھی گویا کہ ایک بادشاہ کا تو پیالہ تھا ان کے سامان میں نکلا اور اس چوری کی پاداش میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، یہی صورت بنائی گئی۔ تو آ کر ان کو خبر دی گئی کہ بنیامین نے ان ابن کا سرق، تمہارے بیٹے نے چوری کی، اور اس کے نتیجے میں حکومت نے، مصر کی حکومت نے گرفتار کر لیا۔ تو اس موقع پر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا تھا اس سے بھی صبر کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم فصبر جمیل، ایک بات ہے جو تم نے بنائی ہے لیکن صبر ہی بہتر۔ یوسف علیہ السلام کو جدا ہوئے 22-23 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اب جس سے کچھ امید تھی، بنیامین جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی اب جدا ہو گئے، لیکن صبر کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے ایک تو اپنے آپ کو دلاسا دیا، ہمت اپنے اندر پیدا کی، اور جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو کم کیا۔ اور ایک لمبی تاریخ ہے قرآن مجید کی انبیاء علیہ الصلوۃ کے حوالے سے، انبیاء کے پیروکاروں کے حوالے سے، اور جب تک امت مسلمہ میں یہ صفت تھی صبر کی، دین اور ایمان کی خاطر اپنے اندر ہمت پیدا کرنا، جرأت پیدا کرنا، اور جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان کو برداشت کرنا، تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو آگے بڑھا رہا تھا، اوپر اٹھا رہا تھا۔ مدد کیا ہے؟ تو اللہ نے خود صبر سے مدد لینے کو حکم دیا، تو اللہ کہاں مدد کرنے والا ہے؟ اللہ مدد کرے گا بھی تو صبر کے ساتھ کرے گا، ان اللہ مع الصابرین، صبر ہماری زندگی میں ہوگا تب اللہ کی مدد آئیں گی۔ صبر ہم کریں گے یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور سورہ بقرہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کی جہاں پر اللہ نے صبر اور نماز سے مدد لینے کو حکم دیا، اور جو ہمت سے مدد لیتے ہیں، جو برداشت سے مدد لیتے ہیں، آج تک دنیا میں ایسے لوگوں کا راستہ روکنے والی کوئی طاقت اور قوت پیدا نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ یہی صبر کا ہتھیار حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، 950 سال تک بھی ان کی مخالف قوم، باطل سردار ایک دن بھی وہ راستہ نہیں روک سکے۔ یہی صبر کا ہتھیار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، تو آذر، نمرود اور قوم مل کر ایک دن کا راستہ ان کا نہیں روک سکی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی صبر کا ہتھیار لیا تھا اپنے ہاتھ میں، صحابہ کرام کے ہاتھ میں بھی یہی ہتھیار دیا تھا۔ دین اور ایمان کی خاطر اپنے اندر ہمت پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت اور قوت انسان کو عطا کی، اور خاص طور سے اہل ایمان کو، دنیا میں اس طاقت اور قوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت خباب بن عرد، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام قسم کے افراد تھے، لیکن صبر نے ان کو مضبوط کر دیا تھا۔ ابو جہل اور ابو لہب کو، مشرکین مکہ کو شکست کھانی پڑی۔ اب خباب بن عرد تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکست ہی کھائے نا انہوں نے، یعنی وہ جو کہتے تھے کہ ایمان سے ہٹ جائے وہ نہیں ہٹے، تو گویا کہ ہار گئے نا۔ وہ حضرت بلال کے اور حضرت خباب کے صبر کے سامنے مشرکین مکہ کی یہ سرداری اور ان کی حکومت، ان کا ظلم و ستم ہار گیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے صبر کے سامنے ان کے مخالفین کی تمام ہٹکندے، تمام حرکتیں ہار گئی۔ آج بھی امت مسلمہ اگر اپنے ہاتھ میں ہتھیار لے باطل کے خلاف، وہ لوہے کا ہتھیار، تلوار، یہ بہت بات کی چیز ہے، اور جن لوگوں کے اندر صبر ہوتا ہے تو وہی ان کے ہاتھ میں بھی ہتھیار ٹکتا ہے۔ جن کے اندر ہمت نہیں ہوتی وہ لوہے کے ہتھیار سے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے پہلے یہ ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیا۔ دور مکی میں 13 سال تک کہیں تلوار نہیں تھی، کہیں تیر نہیں تھا، اور کہیں ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں تھی،
لیکن 13 سالہ اس معرکے میں جیتا کون، ہارا کون؟ اللہ کے رسول جیتے، اہل ایمان جیتے، مشرکین مکہ ہارے، 100 سے زیادہ ان کے ٹوٹ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور جہاں تک کہ شہادتوں کی بات ہے تو شہادت کے لیے تو ہر وقت مومن تیار رہتا ہے، لیکن ہر ایک کو شہادت نہیں ملتی۔ 13 سالوں میں 4 شہادتیں ہوئی ہیں۔ اگر 13 سالوں میں 13 شہادتیں بھی اگر ہو جاتی تو زیادہ نہیں کہہ سکتے تھے نا، لیکن 4 ہی شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت یاسر کے گھرانے کی 3 شہادتیں اور ایک حضرت حارث کی شہادت، اللہ کے رسول پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بچانے کے لیے آئے تو مشرکین نے ان کو شہید کر دیا۔ لیکن یہ 4 شہادتوں کے نتیجے میں پورے مکہ کا تیا پانچا اللہ کے رسول نے کر دیا، پورے باطل کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ میں یہی ہتھیار لیا تھا اور امت کے ہاتھ میں یہی ہتھیار دیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ بقرہ میں جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی وہاں پر بھی صبر کا تذکرہ ہے، اور اس سے بھی ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ صبر کا مفہوم اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کو آپ بلا دیں گے لیکن قرآن نہیں بلاتا۔ ہم نے رشتہ اور ناطہ توڑ لیا، بلکہ اب الفاظ کو کیا بلائیں گے، تو ہم نے غلط معنی پہنا کر کہ انتظار کا نام ہے صبر، کچھ نہیں کرنے کا نام ہے صبر، بس اسی میں ہے۔ اللہ نے 5 چیزوں سے آزمانے کا تذکرہ کیا، اور یہ بات دعوے کے ساتھ اور قسم کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ کوئی 6ٹھی آزمائش امت مسلمہ پر نہیں آئیں گی، قیامت تک آئیں گی تو یہ 5 قسم کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے گی۔ پہلی آزمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے ڈر کے ذریعے۔ ہار گئے نا ہم ڈر میں، باطل پرست تم کو ڈرائیں گے، دھمکیاں دیں گے، جان سے مارنے کی، ملک سے نکالنے کی، شہر بدری کی، NRC کی، اور نہ جانے کیا کیا تدبیریں۔ پہلی آزمائش میں ہتھیار ڈال دی امت نے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اللہ کے رسول کو بھی ڈرایا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ خُفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يَخَافُ أَحَدٌ وَأُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ اللہ کے سلسلے میں مجھے اتنا ڈرایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اتنی مجھے ایذائیں پہنچائی گئی، کسی اور کو ایذائیں نہیں پہنچائی گئی، لیکن اللہ کے رسول نہیں ڈرے۔ نہ ابو جہل سے ڈرے، نہ ابو لہب سے ڈرے، اور نہ کسی مشرک سردار سے ڈرے۔ تو ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے ڈر کے ذریعے۔ پہلی آزمائش، جانی آزمائش کا تذکرہ بعد میں، بڑی آزمائش ڈر کی ہوتی ہے، جان سے بھی زیادہ ڈر کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ ڈر کے نتیجے میں بہت سارے لوگ ایمان چھوڑ دیتے ہیں، غیرت کا سودا کر دیتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، دھوکے کا سہارا لیتے ہیں۔ دوسری آزمائش والجوع، بھوک کے ذریعے سے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ اللہ کے رسول کا، صحابہ کرام کا بھی اللہ تعالیٰ نے دور مکی میں 3 سال تک امتحان لیا، شیب ابی طالب میں، درخت کے پتے کھا کر ان کو دن گزارنے پڑے۔ تو پہلے اللہ نے آگاہ کر دیا تھا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے ڈر کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مالوں میں کمی کر کے اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے، کھیتیوں کی آمدنی میں کمی کر کے ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ مال میں کمی کر کے امتحان لینے کا مطلب یہ کہ تمہارا مال جو ہے تو باطل غصب کر لیں گے، ہڑپ کر لیں گے، چھین لیں گے تم سے۔ جانوں میں کمی کر کے آزمانے کا مطلب یہ کہ تمہاری آبادی اگر 10,000 ہے تو 1,000 آبادی شہید ہو جائیں گی۔ جان سے آزمانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تمہارے 2 ہاتھ ہیں تو 1 ہاتھ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا، تمہاری 2 آنکھیں ہیں تو 1 آنکھ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گی۔ جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اور 2 پیر ہے تو 1 پیر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے گا۔ 32 دانت ہے تو اس میں سے کچھ دانت اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، جیسے اللہ کے رسول کے 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن آخر میں اہم جو چیز ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دیجئے ہمت رکھنے والوں کو، برداشت کرنے والوں کو۔
کاش کے مترجمین یہاں کم از کم ترجمہ کر دیتے صبر کی بجائے کہ خوشخبری کو کون ہو سکتے ہیں. 5 چیزوں کا ثابت قدم رکھنے, ہمت کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمت رکھنے والے ہی مقابلہ کر سکتے ہیں, برداشت کرنے والے مقابلہ کر سکتے ہیں. وہ بشر الصابرین, خوشخبری سنا دیجیے برداشت کرنے والوں کو, ہمت رکھنے والوں کو. پھر مزید ان کا تعارف, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, اور جب ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں. میت کی اطلاع کے موقع سے یہ جو انا للہ وانا الیہ راجعون کی جو اصطلاح ہے, جو کلمہ مسنون ہے, وہ اسی مناسبت سے تکلیف پہنچتی ہے نا. باپ کا انتقال ہوگا تو ہمت ذرا جواب دے دیتی ہے نا. ہمت ہار جاتا ہے بیٹا, باپ ہمت ہار جاتا ہے. بیوی کا انتقال ہوگا, شوہر ذرا ہمت ہار جاتا ہے, بیوی ہمت ہار جاتی ہے. تو اس لیے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب ان پر یہ ہر میت کی اطلاع اس کے رشتہ دار کی مصیبتی کا ذریعہ ہوتی ہے نا. لیکن اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون, یہی لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت ہے, عنایت ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو محترم حضرات, ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد لو صبر اور نماز سے, تو ہم صبر کے مفہوم اور مطلب کو سامنے رکھ کر دوبارہ میں اس کو کہہ رہا ہوں, ہمت کا نام ہے صبر, برداشت کا نام ہے صبر. اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے راستے پر چلنے کے سلسلے میں مدد لے تو پھر ہر کام آسان ہو جائے گا. اور فی سبیل اللہ کا لفظ اللہ نے جو استعمال کیا ہے اپنے کاموں کے لیے, وہ یوں ہی نہیں, ہر راستہ قربانی چاہتا ہے, ہر راستہ حادثات سے گھرا ہوا ہے, بھرا ہوا ہے. دنیا میں کوئی 1 کلومیٹر کا راستہ ایسا نہیں دکھا سکتا کہ جس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہو, جس میں کسی کی موت نہ ہوئی ہو, لیکن اس کے باوجود کسی نے وہ راستہ نہیں چھوڑا. وہ راستہ روا دوا ہے جس راستے میں ہزاروں موتیں ہو گئی, ہزاروں ایکسیڈنٹ ہو گئے. گویا کہ دنیا کے لیے ہر شخص صبر کر رہا ہے, ہمت رکھ رہا ہے, ہر شخص برداشت کر رہا ہے. کیا فرق پڑتا ہے حادثات سے؟ جس کار میں بیٹے کا باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ نے ایک دن بھی کار کا سفر نہیں چھوڑا. جس راستے میں باپ کی موت ہوئی ایک دن بھی بیٹے نے وہ راستہ نہیں چھوڑا. لیکن یہ اگر معلوم ہو جائے کہ فی سبیل اللہ کے نتیجے میں فلاں شہر میں, فلاں ملک میں فلاں کو جیل میں ڈال دیا گیا, فلاں کو مار دیا گیا, تو راستہ بدل لیتا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ صرف دین کے لیے ہمارے اندر صبر نہیں رہا. دنیا کے لیے تو ہر شخص با ہمت ہے, ہر شخص برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صبر سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.